بنتا ہے۔ اس وقت ملک کی بقا اور ملک کا وجود رزق پر ہے۔ ہم نے عام آدمی کی آواز بننا ہے، ہر پاکستانی کی آواز بننا ہے اور اس کے کرب میں اس کا ترجمان بننا ہے۔ داخلی طور پر ہماری حالت یہ ہے اور بین الاقوامی طور پر ایٹمی جنگ کی بات کر کے جعلی حکمران نے پاکستان کو بین الاقوامی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ جنگ کی دھمکیوں پہ آنا یہ سفارتی ناکامی کا اعتراف ہوا کرتا ہے۔ مکمل طور پر سفارتی ناکامی کشمیر کا مقدمہ لڑنے میں مکمل ناکام، اور یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کا فورم ہو یا جنرل اسمبلی کا فورم ہو، آپ کو اپنے دوستوں کا ووٹ بھی اس لیے نہیں ملتا کہ وہ اندر کی کہانی جانتے ہیں کہ بخوشی و رضامندی کشمیر کو بیچا بھی ہے اور اب ہمارے سامنے بین بھی کر رہے ہیں۔ لہذا اب اس جعلی ہوائی اور خلائی کشتی کے غرقاب کا وقت آ چکا ہے۔ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی سے ہمارے آزادی مارچ کا آغاز ہوگا اور ملک کے ہر کونے سے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جتنا جتنا وہ اسلام آباد کے قریب ہوتے جائیں گے، قریب کے علاقے ان کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے۔ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ جنگ حکومت کے خاتمے پر ہی ختم ہوگی۔ ہماری جنگ کا میدان پورا ملک ہوگا۔ اسلام آباد ہمارا پہلا پڑاؤ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہم بی اور سی پلان کی طرف بھی جائیں گے۔ ہماری حکمت عملی میں جمود نہیں ہوگا۔ ہم صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے رہیں۔ لیکن پورے ملک سے انسانوں کا ایک سیلاب آ رہا ہے اور جعلی حکمران اس میں تنکی کی طرح بہہ جائیں گے۔ اب ملک میں کوئی حکومت موجود نہیں ہے۔ ہم اب بھی کہنا چاہتے ہیں اقتدار چھوڑ کر ازسر نو الیکشن کرائے جائیں اور قوم کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے حقیقی ووٹ سے ایک جائز حکومت تشکیل دے سکے۔
ہر طبقہ اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اس وقت کرب میں مبتلا، چاہے عام آدمی ہو، چاہے ہماری بزنس کمیونٹی ہو، چاہے تاجر طبقہ ہو۔ نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے 15 سے 20 لاکھ برسر روزگار نوجوانوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، ان کے مستقبل کو تاریک کر دیا گیا ہے۔ ہم نے ان کی بات کی ہے۔ تاجر برادری نے پورے ملک میں اتنی کامیاب ہڑتال کی ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اب تک ہمارا بڑا کاروباری طبقہ ناجائز اور ناروا ٹیکسز کی بنیاد پر ہڑتالوں پہ ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ملیں رک رہی ہیں، آپ کی پیداواری صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب پیداواری صلاحیت ختم ہوگی، بازار میں مال کہاں سے آئے گا، خریدار کہاں سے پیدا ہوگا، اور اس طرح پھر عام آدمی اس سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ تو ایک ناجائز حکومت اور پھر نااہل حکومت، اب اس کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ اور یہ اب اس وقت ہوائی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا آخری اور حتمی فیصلہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے مدد کے طلبگار ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ایک تو آپ سمیت بھائی کی لیڈرشپ ہے، اس کی گرفتاریاں یا نظر بندی کی طرف بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ لوگ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جو دیگر اپوزیشن پارٹیاں وہ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ کل بھی درانی صاحب نے خان سے ملاقات کی، دیگر پارٹیوں کے ساتھ ملاقات کی، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا آپ کو وہ ہے اندازہ ہے کہ یہ پارٹیاں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوگی یا یہ جنگ آپ کو تنہا لڑنی ہے؟ دیکھیے، ہم ان کو شامل دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن جعلی تھے، نتائج قبول نہیں ہیں، بدترین دھاندلی کی گئی تھی، اور دوبارہ الیکشن کے مطالبے پر ایک اتفاق رائے موجود ہے، تو پھر تمام پارٹیاں اس مطالبے میں ایک پیج پہ ہونے چاہیے اور ایک سٹیج پہ ہونے چاہیے۔ دوسری بات، جہاں تک گرفتاری کی بات ہے، جب آدمی اس طرح میدان میں اترتا ہے تو پھر وہ گرفتاری کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دوں کہ گرفتاریوں سے اشتعال بڑھے گا۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ کہیں صوبائی سطح کے، مرکزی سطح کے، ضلعی سطح کے کچھ ایسے عہدیداران ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس سے کارکنوں پہ اثر پڑے گا، اس سے ان کے اوپر ایک رعب طاری ہوگا، ایک خوف طاری ہوگا۔ خوف اتر چکا ہے، اب اشتعال قیادت کے کنٹرول میں ہے۔ اگر قیادت جیل میں جاتی ہے تو پھر اس اشتعال کے کوئی حد نہیں ہوگی، اور پتہ نہیں کس کے لیے پاکستان کو اتنے بڑے بحران کی طرف دھکیلا جائے گا۔ زرداری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، زرداری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اس موقف میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی پارٹی سے ہمارا بھرپور طور پر رابطہ ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، اور کہیں سے بھی ہمیں کوئی مایوسی نہیں مل رہی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہاں صوبائی حکومت نے بھی کہا ہے کہ مولانا صاحب مدارس اصلاحات سے ڈر رہے ہیں، اس لیے وہ نکلے ہیں، اور ہم مدارس کے بچوں کو اس دھرنے میں کسی صورت شامل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا مدارس کے بچوں کو آپ دھرنے میں استعمال کریں گے؟ جن کے دھرنوں میں شیرخوار بچوں کو لایا گیا تھا، وہ دینی مدارس کے ان طلباء کی بات کرتے ہیں جن کے ووٹ بن چکے ہیں، جو پاکستان میں اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں، اور آپ ان کو اس حق سے محروم کرتے ہیں کہ وہ ایک ناجائز
حکومت اور جعلی الیکشن کے خلاف رائے دے سکیں اور میدان میں آ سکیں. یہ کارڈ تمہارا فیل ہو چکا ہے. مدارس والا کارڈ فیل ہو چکا ہے اور اس سے کوئی اثر ہمارے مدارس اور طلباء نہیں لے رہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ مدارس کی تعداد اس پورے سیلاب میں بہت معمولی ہوتی ہے، آٹے میں نمک کے برابر. اب مدرسوں کا ایشو لے کر آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، اصل میں بین الاقوامی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش ہے. ہم جانتے ہیں کہ نیو یارک میں اس نے کس سے ملاقات کی ہے. جارج سوروس بدنام زمانہ جو این جی او چلاتا ہے اور دنیا میں تعلیمی اصلاحات کے نام پر اربوں فنڈ تقسیم کرتا ہے، اس بدنام زمانہ یہودی کے ساتھ ملاقات کر کے پاکستان میں تعلیمی اصلاحات کا ان کا ایجنڈا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ دینی علوم میں اصلاحات کی بات نہیں ہے، وہ پاکستان کے نظام تعلیم کو مغرب کے تابع بنانا چاہتے ہیں. اور ایسے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں جو اس بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں سازش کرتے ہیں، ان کے جو سازش ملکوں کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، جو ایسے سازشی عناصر کے ساتھ دوستیاں بڑھائیں اور وہ یہودی ہوں اور پھر ہمیں کہیں کہ ہم تو پاکستان میں مدارس کی اصلاحات چاہتے ہیں. تم نے مدارس کے طلباء میں جو انعامات تقسیم کیے ہیں یہ تم نے ہمیں کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا، کوئی پذیرائی نہیں ہے ان کی. یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں. مولانا صاحب، یہ ٹریڈ بزنس اور انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ایک اجلاس میں نکے کے ابا نے کہا ہے کہ ہم اس حکومت کو سپورٹ کریں. دیکھیے، میں اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں، میں بیوروکریسی سے کہنا چاہتا ہوں، میں پولیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی ناجائز حکومت کی پشتیبانی نہ کریں، ان سے دستبردار ہو جائیں. ہم اپنی پالیسی دے چکے ہیں کہ ہم اداروں سے تصادم نہیں چاہتے، ہم اداروں کا احترام کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ایک بہترین تعلق جو ایک ریاست کے ادارے کے ساتھ ہونا چاہیے اس معیار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اب اگر ادارے خود ہی عوام کے ساتھ تصادم لینے کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، آنے والے کل میں قصور کس کا ہوگا اگر اداروں کو نقصان اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیے گا، کل سینئر صوبائی وزیر اعظم خان نے بیان دیا کہ مولانا صاحب کو اسلام سے زیادہ اسلام آباد کی فکر ہے، یا آپ ان کے کہنے پہ جا رہے ہیں جو سلیکٹر ہیں جن کو سلیکٹ کیا وہ اٹھا گئے ہیں موجودہ حکومت سے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیے، اگر اسلام آباد جانا برا ہے تو اس کا نام اسلام آباد کیوں رکھا ہے؟ اسی لیے رکھا ہے کہ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، اور ہم نے اگر اسلام کے حوالے سے پیش رفت کرنی ہے تو وہ بھی تو اسلام آباد ہی سے ہوگا نا. تو اس اسلام آباد سے جس سے تم بین الاقوامی سازشوں کے لیے استعمال کرتے ہو، ہم نے آپ سے اس اسلام آباد کو پاک کرنا. جی، انسانی فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اب اس سے مایوس ہوں، اکتائے ہوئے ہوں، اور وہ بھی چاہیں کہ اس سے کسی طرح جان چھوٹ جائے. لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اتنی واضح ناکامیوں کے بعد، اتنے واضح بحرانوں کے بعد بھی وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے تو مجھے اس عقل و خرد پر حیرت ہوتی ہے. مولانا صاحب، حکومت کے کچھ حلقے بڑے کانفیڈنٹلی بات کہتے ہیں کہ 27 اکتوبر سے پہلے کچھ ایسا ہو جائے گا کہ مولانا صاحب اپنا ارادہ بدل دیں گے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود جمہوریت کو تقویت دینا کوئی آپ سے سیکھے، لیکن آج آپ اس جمہوریت میں مزاج لے کے آ رہے ہیں. کافی مسائل تو ہوں گے، سڑک پر جانا ہوگا، کیس بھی برداشت کرنے ہوں گے، ڈنڈے بھی، بہت سارے مسائل ہوں گے. ہم نے جب احتجاج کیا ہے، الیکشن کو تسلیم نہیں کیا، تو ہم عوام کی طرف گئے. تو اس سے بڑی جمہوریت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مذہبی لوگ ہونے کے باوجود، داڑھی پگڑی والے کے باوجود، سب سے بڑی طاقت وہ جمہوریت کا ساتھ دے رہی ہے، وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ پہلی بات کیا کی تھی آپ نے؟ 27 اکتوبر سے کچھ ہو جائے گا. ہاں، 27 اکتوبر سے پہلے، 27 اکتوبر سے پہلے کوئی جو بڑی تبدیلی آ سکتی ہے ہماری اسٹریٹجی میں، وہ جعلی حکمران کے استعفے کی صورت میں آ سکتی ہے، اور یہی سب سے بڑا امکان ہے.
هذا مو ملقري دي دعاء دي فارم كده مولانا صاحب نے تاریخ کے لیے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے 27 اکتوبر کے علاوہ کوئی تاریخ نہیں اس طرح نہیں وہ اتفاق کر لیا ہے سب نے ابھی اچھا، پہلے مولانا صاحب- بات چل رہی تھی لیکن اب ختم ہو گئی مولانا صاحب یہ بتائیں کہ قاضی حسین احمد کے 3 دھرنے، پھر اس کے بعد عمران خان کے 126 دن کا دھرنا، اس کے علاوہ قادری کا دھرنا اور رضوی کے دھرنا اور آپ کے دھرنے، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ آزادی مارچ ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کراچی سے لے کر تربت اور مکران سے لے کر چترال اور گلگت بلتستان سے لے کر دنیا اس طرف آ رہی ہوگی، آپ کو نظر آئے گی۔ کوئی راستہ ایسا نہیں ہوگا جہاں سے عوام اسلام آباد کی طرف نہ آ رہے ہوں۔ یہ دھرنے ورنے کا لفظ چھوڑ دیں، یہ آزادی مارچ ہے اور بڑی سنجیدہ صورتحال ہے اس وقت۔ عام آدمی کے کرب جو ہے اس کی ایک نمائندگی ہے، کسی خاص ایشو پہ نہیں ہے۔ مجموعی طور پر ملک ڈوب رہا ہے، مذہبی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، تہذیبی حوالے سے، خارجہ پالیسی کی ناکامیاں، کشمیر کے حوالے سے، ہر طرف ہم ناکامی اور ناکامیوں کا سفر کر رہے ہیں۔ اس سے ہم نے ملک کا رخ کس طرح پھیرنا ہے کامیابیوں کی طرف۔ مولانا صاحب بریگیڈیئر اجاز شاہ صاحب 2-3 چینلز پر انہوں نے انٹرویو دیا اور وہ کہتے ہیں مولانا صاحب بڑے سیزن پالیٹیشین ہیں اور وہ میں جتنا انہیں جانتا ہوں تو وہ اسلام آباد نہیں جائیں گے۔ ان کو اتنی تسلی کیسے ہے؟ میرے خیال میں کل آپ نے سن لیا نا کہ ہمارا تو یہ خیال نہیں تھا، اب خیال آ گیا نا ان کا۔ اسلام آباد کے علاوہ باقی شہروں میں خاص طور پر کے پی اور جو پنجاب ہے وہاں پر کوئی شیڈول بھی بنایا ہوا ہے کہ اس کے آزادی مارچ کے ساتھ ساتھ باقی شہروں میں بھی ہم بہت سی باتیں وقت سے پہلے ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں، ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ ہدایات دینی ہیں۔ مولانا صاحب کیا اس آزادی مارچ کے لیے چندہ اکٹھا کیا گیا ہے؟ بالکل کریں گے، یہ ہمارا حق ہے، کیوں نہیں کریں گے؟ کہاں سے پیسے لائیں گے ہم؟ ہمارا کارکن عام آدمی غریب آدمی ہمیں 100 روپے 200 روپے چندہ دیتا ہے اور شور کتنا مچایا گیا اس کے اوپر۔ جرنلسٹ دینا چاہتے تو بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں ہم آپ سے بھی بھیک مانگ رہے ہیں کہ چندہ دو خدا کے لیے، کیونکہ اخراجات تو آئیں گے اس کے اوپر۔ ہم کسی باہر ملک سے یہودی سے تو پیسے نہیں لے رہے، ہم کسی مغرب سے تو پیسے نہیں لے رہے ہیں جی، ہم تو اپنے کارکنوں سے چندے مانگ رہے ہیں، اپنے دوستوں سے مانگ رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں۔ تو یہ کون سے عیب کی بات ہے؟ ہر مسئلے کو وہ ایسا ایشو بناتے ہیں کہ میڈیا کے زور سے وہ دنیا میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب جب بھی اس طرح کا کوئی سیاسی مسئلہ آیا ہے تو جس پارٹی کی بھی حکومت ہو، جو بھی ابھی جو اپوزیشن میں ہے، تمام کو آپ نے صحیح نیک مشورے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے، لیکن جب آج آپ کی آزادی مارچ سے ان کے بیانات کو کس طرح کھل کر نہیں ہے تو کہتے ہیں ساتھ دیں گے، تو کہتے ہیں صرف سپورٹ کریں گے۔ دیکھیے اس میں تھوڑا یہ بھی عرض کر لیں، نون لیگ جو ایک بڑی پارٹی ہے، نواز شریف صاحب جیل سے کہتے ہیں کہ ہم دھرنے میں شرکت کریں گے، شہباز شریف جو باہر بیٹھے ہوئے وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈول رہے ہیں، کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں سب ٹھیک ہے معاملہ، البتہ آج یہی سب سے بڑا ایشو ہے کہ اپوزیشن کو اس طرح دکھایا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر پارٹی اس کا اپنی ایک اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک رائے بھی ہوتی ہے، اس کی اپنی ترجیحات بھی ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے اپنی ترجیحات کی بات کر لی، کسی نے یہ کہا کہ ہمارے مشورے سے اسٹریٹجی بنائی جائے، یہ سب ان کا حق ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن فائنلی سب لوگوں نے جب طے کیا ہے وہ ساتھ دینے کا طے کیا ہے، اور یہ ہم نے ان کو اختیار دیا ہے کہ آپ جس لیول پر، جس سطح پر، جتنے دن آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کی وہ سپورٹ قبول ہو۔ مولانا صاحب اگر حکومت استعفیٰ دے کر گھر چلی گئی تو پھر پرائم منسٹر کون ہوگا؟ الیکشن ہوگا، پھر الیکشن ہوگا، یا آپ پھر اسمبلیوں کے اندر سے عبوری حکومت تبدیلی- میں وزیر اعظم ہوتا رہتا ہے۔ اسمبلی کے اندر سے تبدیلی نہیں چاہتے آپ؟ حضرت ہمارا موقف تو اصولی طور پر یہی ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں دوبارہ۔ اب زمینی واقعات، حالات کیسے بنتے ہیں اس کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ مولانا صاحب کیا ملک بھر کے تمام قافلے 27 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے؟ نہیں 27 کو روانہ ہوں گے، یہ غلط، یہ ایسا نہ ہو کہ ترنول والے جو ہیں وہ پہلے سے پہنچے ہوئے ہوں اور باقی 5 دن کے بعد پہنچے۔ مولانا صاحب اگر وہ پھر سلیکٹ ہو کر آتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی لڑیں گے، نہیں مانیں گے۔ وزیر اعظم کی تجویز کے بارے میں بتائیے، وزیر اعظم نے جو وہاں تجویز جی کیا کریں گے؟ وزیر
تو انہوں نے کیا تقریر کی ہے؟ ایسی تقریر کہ اگلے ہی روز اقوام متحدہ میں انڈیا ووٹ جیت گیا اور ہم ہار گئے. کیا تقریر دی ہے؟ ہم تقریروں پہ جائیں گے یا آپ کے ڈپلومیٹک ایفرٹس پہ جائیں گے؟ آپ کی سفارتی محنتیں کتنی مؤثر ہیں اس میں جائیں گے؟ آپ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل جس کا انعقاد جنیوا میں ہوا، عجیب قوم سے مذاق کیا کہ ہمارے پاس 58 ووٹ ہیں اور کل ووٹ 47 ہیں، جس کے ممبران کی کل تعداد 47 ہے اس کونسل کی. وہاں ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 58 ووٹ ہیں. یہ بالکل ایسی ہی جس طرح الیکشن میں انہوں نے تعداد بتائے ہیں، جی الیکشن کے نتیجے جس طرح بتائے ہیں، یہی ان کی عادت ہے کہ ایک آدمی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر ہے اور جب اس کے بکسے کھولے جاتے ہیں تو 52,000 ووٹ جاری نکلاتے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح کا الیکشن ہے جس کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے، جو میں عرض کروں آپ سے، کہ انہوں نے ایٹمی دھمکی کی بات کی. جب بھی کوئی ملک ایٹمی طاقت بنتا ہے وہ ایک چھوٹے سے معاہدے پہ دستخط کرتا ہے کہ میں پہل نہیں کروں گا، اس کا استعمال میں ہم پہل نہیں کریں گے. اب ساری دنیا پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو غیر محفوظ کہتے چلے آ رہے ہیں. یہ پریشر پاکستان پر مسلسل چلا آ رہا ہے، اور آج اس ایک آفیشل بیان میں دیتا تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. کوئی عام آدمی جس کے پاس آفس نہیں ہے وہ دیتا بیان تو ٹھیک ہے، ایک بیان ہے بس. دنیا آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرتی، دنیا اس کا نوٹس نہیں لیتی. لیکن جب آپ اس منصب پر ہیں اور بات کرتے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے کٹہرے میں آپ نے ہمیں کھڑا کر دیا ہے اور انڈیا کو موقع دے دیا ہے کہ پاکستان نے پہل بھی کر دی اور یہ ثابت کر دیا کہ واقعی اس کے ایٹمی اثاثے خطرناک ہیں خطے کے لیے. اور ویسے بھی عقل مند آدمی کو جب بات کرتا ہے اس کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ پڑوسی ملکوں کا ایٹمی جنگ کی کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہاں عقل ہو تو پھر بات کریں نا. مولانا صاحب، جب بھی کشمیر کمیٹی کی بات آتی ہے تو تحریک انصاف والے آپ پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اتنا عرصہ اس کے چیئرمین رہے اور مولانا صاحب جو کچھ اتنے سالوں میں نہ کر سکے خان صاحب وہ ایک تقریر میں کر آئے اور آج کل ریلیاں نکل رہی ہیں اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. جب کشمیر کو بیچا تھا جس دن اور اس نے اسمبلی میں بیان دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ میں کیا کر سکتا ہوں، میں حملہ کر دوں. تو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کیا کرتا؟ وہ حملہ کر لیتے. ایسے کمعقل قسم کی باتیں کرتے ہیں، ایسے مخلوق سے واسطہ پڑا ہوا ہے کہ جن کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اور یہ ملک پر حکومت کر رہے ہیں. کیا یہ ایسا مارچ روکنے کے لیے واقعی کوئی دوست ممالک، اسلامی ممالک، ان کی طرف سے بھی کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے آپ لوگ کی طرف سے کوئی رابطے؟ میں ایک گزارش کروں آپ سے، کسی بھی ملک کا اشارے کنائے میں بھی ہمارے ساتھ اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں. اور یہ چیزیں، کچھ چیزیں ایسی فضول چلتی ہیں کبھی سوشل میڈیا پہ تو آپ لوگوں کو ایک سوال مہیا کر دیتی ہیں، حالانکہ اس کا کوئی زمینی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. مولانا صاحب، آپ نے ہمیشہ بھی کا ساتھ کیا ہے، خاص کر یہ سوالات تو کتنی دفعہ ہو گئے آپ. ایک منٹ، اگر فرض کریں اس لانگ مارچ میں آپ کا ساتھ وہ نہیں دیں گے تو پھر بہتر کمیٹی اور متحدہ اپوزیشن ساتھ رہیں گے. اس اگر کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ.